بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم نماز کے اوپر بات کریں گے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم بات کی تھی قرآن کے بارے میں، قرآن کی اہمیت کے بارے میں، ہمیں قرآن کیوں پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن سے اپنا تعلق کیوں جوڑنا چاہیے، میں نے کوشش کی تھی میں اللہ کا صحیح تعارف آپ لوگوں تک کراؤں۔ امید ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ آج میں نماز کے اوپر بات کروں گا کہ ہمارے لیے نماز ضروری کیوں ہے اور نماز کی اہمیت کیا ہونی چاہیے ایک مسلمان کے لیے۔ تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں سمت کی۔ اس امت میں نماز کو خاص کر اس بر صغیر اور پاکستان کی بات کی جائے جہاں ہم رہتے ہیں، تو پاکستان میں 90% لوگ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ جو پڑھتے ہیں ان میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ 5 وقت کی نہیں پڑھتے ہیں، اور جو 5 وقت کی پڑھتے ہیں ان میں سے 70 to 80% لوگ جو ہیں وہ سنت کے مطابق نہیں پڑھتے۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ نماز، ہم لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے نماز کو۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ اس حوالے سے جنید جمشید صاحب جو ہیں بڑے خوبصورت انداز سے اس بات کو سمجھاتے تھے۔ دیکھیں، اگر ہم کسی انسان کو لیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو کسی ایک سونے کے محل میں رہنے کے لیے چھوڑ دیں 5 دن 6 دن کے لیے، لیکن اس سونے کے محل میں ہر چیز ہوگی، ہر آسائش ہوگی، لیکن کھانے پینے کے علاوہ کھانے پینے کا سامان نہیں ہوگا، باقی ہر آسائش جو اسے چاہیے ہوگی، جو چیز وہ اس کو میسر ہوگی وہاں پہ، تو آپ کے خیال سے وہ کتنا وقت خوش رہے گا؟ کچھ گھنٹے، ہو سکتا ہے 1 دن 2 دن، اس سے زیادہ تو وہ کیا خوش رہے گا؟ چیخے گا، چلائے گا، ظاہر سی بات ہے بھوک کے مارے مر ہی جائے گا آخرکار۔ یہی حال ہماری روح کا ہے۔ دیکھیں، انسان کو اللہ نے 2 چیزوں سے پیدا کیا ہے، ایک مٹی سے پیدا کیا ہے جس سے اس نے ہمارا جسم بنایا ہے، اور اس جسم کی ساری غذا جو ہے اس نے اس مٹی میں ہی رکھ دی، زمین میں رکھ دی۔ اس سے اناج اگتا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارے کپڑے جو ہیں وہ کاٹن وغیرہ سب اس زمین سے اگ رہا ہے، اور ہمیں اسی چیز سے فائدہ اٹھا کے اپنی جسم کی ہر باڈی کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو اللہ نے بنائی وہ ہماری روح بنائی ہے۔ دیکھیں، ہماری روح کی غذا جو ہے نا اللہ نے اپنے دین سے کنیکٹڈ رکھی ہے۔ جب تک ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن سے اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، تو ہماری روح کو وہ اطمینان نصیب ہی نہیں ہو سکتا، اور جب تک وہ اطمینان نہیں نصیب ہو سکتا تو انسان ڈپریشن کا بھی شکار ہوگا، جو کہ آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو ہر دوسرا آدمی کلیم کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے۔ تو دیکھیں، اس کا حل اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو نمازوں سے جوڑیں۔ پھر صحیح بخاری میں صحیح حدیث نمبر 8 ہے، اس میں اسلام کی 5 بنیادیں آئی ہیں جس پہ اسلام کھڑا ہے۔ سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر دوسری نماز، پھر حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ پھر صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے بیچ فرق ہی نماز ہے۔ تو یعنی دیکھیں اتنی امپورٹنس ہے، جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ ایمان پہ ہوتا ہے، جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر پہ ہوتا ہے۔ ہر برائی جو ہے وہ شرک کی ایک شاخ سے نکلی ہے، شرک بنیاد ہے ہر برائی کی، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو نماز جو ہے وہ ایک انسان کے لیے، مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے بیچ فرق ہے۔ پھر اس کے بعد جامع ترمذی میں 2621 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں جو نماز چھوڑے انٹینشنلی، جو ایک وقت کی بھی نماز چھوڑے نا، وہ کافر ہے۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں کافر کا مطلب ہمیں جو ڈیفائن کر کے دیا ہے وہ یہ ہے کہ کافر صرف نان مسلمس ہوتے ہیں، نان مسلم جو ہیں وہ سارے کافر ہیں، مسلمان ماشاءاللہ سے سارے جنتی پکے ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل میں کافر کا مطلب ہوتا ہے ڈینائی کرنے والا، کسی بھی حق بات سے ڈینائی کرنے والا اس حق بات کو۔ تو مسلمان جو ہیں وہ عملاً بھی کافر ہو سکتے ہیں، عقیدے سے ہو سکتے ہیں نہ ہوں، کچھ تو عقیدے سے بھی ہو سکتے ہیں، خیر
لیکن زیادہ تر مسلمان جو ہے نا وہ عملاً تو کافر ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں میں نے جیسے بتایا 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں ان میں سے 90% 5 وقت کی نہیں پڑھتے، تو ایک وقت کی بھی نماز جو چھوڑے اس نے کفر کیا۔ یہ میں آپ کو بلکہ لفظ بہ لفظ سناتا ہوں، یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، یہ 2621 نمبر حدیث، اور میں پلیز جو ریفرنس دیا کروں اس کو چیک کیا کریں، مجھ پہ بھروسہ مت کریں اندھا، کیونکہ ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقین کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے، تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ دیکھیں یہ بہت ہی اسٹرکٹ معاملہ ہے، دیکھیں اس کو ہمیں ہلکا نہیں لے سکتے بالکل بھی، ہم نے نماز کو بہت ہلکا جانا ہوا ہے، ہم نہیں پڑھتے، ہم کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتے، کوئی کہتا بھی ہے تو نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھتے ہیں تو کسی کے کہنے پہ پڑھ لیتے ہیں۔ نماز ایک تو ہم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے اور اللہ کے لیے پڑھنی ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اگر ہم نماز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھیں یا ہم نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی اسی کی توجہ ہمارے اوپر ہو جائے اور ہم اس کو دکھانے کے لیے اپنی نماز سلو کر لیں، بہتر کر لیں، تو وہ نماز اللہ منہ پہ مار دے گا، وہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ نماز صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں 2622 نمبر حدیث ہے، اس کے بعد والی حدیث، اس میں اس میں عبداللہ بن شقیق عقیلی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز کے سوا کسی عمل کے چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ صرف ایک چیز پہ لوگوں کی تکفیر کیا کرتے تھے، وہ تھی نماز چھوڑنے پہ۔ جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو صحابہ کافر ڈکلیئر کرتے تھے۔ پاکستان میں زیادہ تر لوگ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا 4 فقہ ہیں اسلام میں، اہل سنت میں، اہل تشیع میں نہیں، اہل سنت میں وہ 4 فقہ کون سی ہیں؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ پاکستان میں میجورٹی جو لوگ ہیں نا وہ حنفی ہیں۔ اب باقی 3 جو فقہ ہیں شافعی، مالکی، حنبلی، وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کی تکفیر کی جاتی ہے، ان کے ہاں بھی جو بھی نماز چھوڑے ان کے ہاں کافر تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کیونکہ حنفی زیادہ ہیں، 80% میرے خیال سے 80 سے 85% پاپولیشن جو ہے پاکستان کی وہ احناف کی ہے، حنفیوں کی، تو احناف جب ابو حنیفہ نے اس کی سزا کفر نہیں لکھی، لیکن انہوں نے بہت ہی بڑی سخت سزا لکھی ہے نماز چھوڑنے والے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو جیل میں بند کر دینا چاہیے اس وقت تک جب تک وہ نماز واپس شروع نہیں کر دیتا، لیکن کیونکہ تکفیر ہی نہیں ہوتی ہے یہاں پہ نماز چھوڑنے والے کی، اس لیے کوئی نماز کو بھاری ہی نہیں جانتا، کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتا جو وہ نماز ڈیزرو کرتی ہے۔ تو یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں، نماز سے جوڑیں۔ اس حوالے سے قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ جس دن آخرت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کی پنڈلی کیسے، ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، نہ اس کو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کی پنڈلی کیونکہ وہ انسانوں جیسی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے شان و شان ہوتی ہے۔ تو اللہ جس دن اپنی پنڈلی کھولے گا آخرت کے دن جس وقت، تو جتنے بھی لوگ اس دنیا میں اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوں گے وہ لوگ آخرت کے دن سب اس کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، سب اس کو سجدہ کریں گے، نماز پڑھ سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن جو لوگ اس دنیا میں اللہ سے روگردانی کرتے تھے اور اس کے بار بار کہنے کے باوجود نماز قائم نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کی کمر تختے جیسی ہو جائے گی، سیدھی، وہ چاہتے ہوئے بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے، ان پہ ایسی پھٹکار پڑی ہوئی ہوگی آخرت کے دن۔ تو دیکھیں نماز کو ہم ایسے ایزی نہیں لے سکتے کہ ایک وقت کی پڑھ لی، 2 وقت کی پڑھ لی، فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے تو فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتے، اس کی ہم قضا کر لیں گے، پھر ہم لوگ ظہر اثر پڑھ لیں گے، عشاء کیونکہ لمبی ہوتی ہے تو عشاء نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح میں اللہ کو مذاق نہیں بنانا، اللہ کو سیریس لینا۔ جب تک اللہ کو ہم سیریس نہیں لیں گے ہمارا دین بھی برباد ہے، دنیا بھی برباد ہے۔ اب ہم قرآن سے بات کرتے ہیں نماز کے بارے میں کہ نماز کی امپورٹنس دیکھیں، ہم نے قرآن اگر آپ پڑھیں عربی میں بھی، اردو میں نہیں، عربی میں بھی بہت دفعہ آتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ بہت دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے قرآن میں۔ ایک آیت ہے ہم بہت بار بار پڑھتے ہیں، ہم لوگ الگ الگ پوسٹ پہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، الگ الگ کانٹیکس میں یوز ہوتی ہے، وہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن میں اسی کانٹیکس میں اور 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، وہ ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں نماز مشکل کام ہے، لیکن کس کے لیے؟ سنیں،
الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا، جو اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے نماز کبھی بھی مشکل نہیں ہو سکتی، نماز ایک پریشانی کا باعث نہیں ہو سکتی، اس کے لیے نماز ایک خوشی کا باعث ہوگی، کیونکہ نماز پڑھنے سے آپ کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، آپ کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے، سکون قلب حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں اس حوالے سے کور کرنا چاہوں گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کو مذاق نہیں بناتے کہ کبھی میں اگر دوستوں کے ساتھ ہوں تو میں اس وقت کی نماز چھوڑ دوں گا جس وقت میں دوستوں کے ساتھ ہوں، اگر میں اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ ہوں یا رشتہ داروں کی کسی فیملی فنکشن میں ہوں تو میں پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا، نماز تو بعد میں آ کے پڑھ سکتا ہوں، جمع کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قضا پڑھ لوں گا۔ تو اس طرح مذاق کو جو سیریس لے گا آخرت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا مذاق بنا دے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم نمازوں کو اپنا سیریس جانیں، جس وقت کی نماز 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے تو اس 5 وقت کی نماز کو ان کے بتائے ہوئے وقتوں پہ ادا کی جائے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ میں آگے آسانیاں بھی بتاؤں گا کہ نماز کے حوالے سے کیا کیا آسانیاں آئی ہیں دین میں، لیکن پہلے ہم نماز کے مقدمے کو پورا کمپلیٹ کر لیں۔ پھر قرآن میں آتا ہے کہ نماز نہ چھوڑنا کہیں تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، وہی بات جو صحیح مسلم کی حدیث 246 نمبر کہ نماز ایک انسان کے ایمان اور شرک، ایمان اور کفر کے بیچ میں فرق ہے، وہی بات قرآن میں بھی آئی کہ نماز نہ چھوڑنا کہیں مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، کہ جو نماز چھوڑے گا وہ بہکے گا، جس نے نماز اپنی درست کر لی، نماز اپنی سیدھی کر لی، وہ راہ راست پر پہلے قدم پر تو ایٹ لیسٹ ہوگا راہ راست کی، اگر وہ خالصتاً اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مشرک ہونے سے بچائیں، شرک میں مبتلا ہونے سے بچائیں، کیونکہ ہر برائی جو ہے وہ شرک کی شاخوں میں سے نکلی ہوئی ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے وہ شرک سے مل ہی جاتی ہیں ہر برائی۔ تو اور بہت ضروری ہے کیوں، اور اللہ تعالیٰ کی نصیحتی ہے اس بارے میں، شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ ہم شرک کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو قرآن میں فرمایا کہ ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا، اس کے لیے بھی کھلی چھٹی نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا پچھلی بار بھی توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تو سورہ نساء کی ایک آیت ہے، میرے نمبر یاد نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، البتہ ہر گناہ کی معافی اللہ کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا، تو جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کو معاف کر دے گا، سب کے لیے کھلی چھٹی نہیں ہے، لیکن شرک کی تو کسی کی چھٹی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی شرک سے بھی توبہ کر لے تو سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے شرک سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل ڈالیں گے۔ تو اللہ بہت رحیم و کریم ہے، آپ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، آپ اللہ پر ایمان لائیں، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کی طرف بڑھیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری طرف ایک ہاتھ آتے ہو تو میں تمہاری طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، تم میری طرف چل کے آتے ہو تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آتا ہوں، یہ بات ہوتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے بخاری میں کہ میرے فرض ادا کرنے سے ایک انسان جو ہے اس کو میرا قرب حاصل ہوتا ہے، اور سنتیں اور نفل ادا کرنے سے وہ ایک عالی مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے ہم اپنی نمازوں کی پابندیاں کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں آیت نمبر 170 میں فرماتا ہے نماز قائم رکھو، ایسے نیکوکاروں کے اجر ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ گارنٹی لے رہا ہے کہ جو نماز پڑھے گا نا اس کے اللہ تعالیٰ اجر کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اللہ ہمیں پتہ ہے اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرے گا، اللہ انصاف کرے گا، انشاءاللہ انصاف بھی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا ہم سب کے ساتھ، کیونکہ ہم میں سے کسی کے بھی اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم ڈائریکٹ جنت میں رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں فرماتے ہیں کہ میں بھی صرف اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کا رحم و کرم میرے ساتھ ہو۔ تو جب رسول اللہ اپنے عمل کے ساتھ اپنے جو بھی انہوں نے زندگی میں کام کیے اس کے ساتھ وہ اگر جنت میں نہیں جا سکتے تو ہماری کیا اوقات ہے، ہمارے عمل کس کام کی، کیا اوقات ہے ان کی جو وہ ہمیں جنت لے جائیں۔ تو بہت دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساری گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی رحم و کرم کرے اور ہماری عبادتوں کو قبول کرے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز میں آسانیاں کیا ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نماز ضروری کیوں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی کتاب میں تو کافر ہے، عملاً تو ہے، آپ مانیں نہ مانیں،
آپ کے علماء آپ کو بتائیں نہ بتائیں اس بات کے بارے میں، لیکن میں 2621 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی کی، رسول اللہ نے کافر کہا اس کو جس نے نماز چھوڑی۔ تو آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے ایک مسلمان کے لیے، اور بے صحابہ تکفیر بھی صرف انہیں کی کرتے تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب صحیح مسلم میں 107 نمبر حدیث ہے، میں نماز میں آسانیوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ ہاں، تو یہ حدیث یہ ہے کہ ایک بدو، عرب میں بدو آج بھی ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہوتے تھے، جو بالکل ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں، جن کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہوتی۔ وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے موٹا موٹا دین بتا دیں جس پہ چل کے میں جنت حاصل کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بھی فرض نمازیں ہیں، فرض الفاظ رسول اللہ کے، جتنی بھی فرض نمازیں ہیں انہیں قائم رکھو، جتنے بھی فرض روزے ہیں انہیں قائم رکھو، فرض زکوٰۃ قائم رکھو، اور اللہ کے ساتھ کسی کا شرک مت کرو۔ تو اس نے بولا کہ اس نے پھر آگے سے جواب دیا کہ آپ نے جتنا بتایا ہے نا میں اتنا ہی کروں گا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، یعنی نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کم، صرف جتنی فرض تعداد آپ نے مقرر کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں، صرف میں اس پہ عمل کروں گا اور اس کے علاوہ میں کچھ بھی ایڈیشنل نہیں کروں گا۔ تو وہ پھر چلا گیا۔ پھر رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو بولا کہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو اس شخص کو دیکھ لو جو وہاں سے جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب بہت کلیئر ہے کہ آپ نے صرف فرض ادا بھی کر لیے نا تو آپ کا فرض پورا، آپ کے اوپر سنت یا نفل کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں صرف اللہ کے فضل و کرم سے عشاء کی 17 رکعتیں بتا گئی ہیں، تو بالکل عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں، اگر ہم سنت بھی ملا لیں، نفل بھی ملا لیں، وطر بھی ملا لیں، لیکن پورے دن میں، پورے 24 گھنٹے میں ہمارے اوپر صرف 17 رکعت نماز فرض ہے۔ 2 فجر کی، 4 ظہر کی 6 ہو گئیں، 4 عصر کی 10، 3 مغرب کی 13 اور 4 عشاء کی 17۔ یہ 17 نمازیں کل ہمارے اوپر فرض ہیں، اور صرف انہی کا ہمیں اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے۔ ہمیں سب کو، ہم نے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ میں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سوال قتل کے مقدمے کا کرے گا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ سب سے پہلے کرے گا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جس کی نماز درست نکل آئی، یہ حدیث ہے، جس کی نماز درست نکل آئی اس کے آگے کے معاملات اور آسان ہوتے جائیں گے، اور جس کی نماز درست نہیں نکلی اس کے آگے کے معاملات اور مشکل در مشکل ہوتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب میں نے بہت سارے، میرے کچھ رشتہ دار بھی ہیں، میرے کچھ جاننے والے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر سنتیں نہ پڑھیں تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ میں نے علماء کو بھی سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ سنتیں پڑھنا، سنت موقدہ پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو نماز پوری ہی نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی کہ رسول اللہ نے ایک عربی کو کیا بولا کہ صرف فرض تعداد جو ہے اس کو اگر پڑھ لو تو تمہارے لیے کافی ہے، اور اس نے پھر آگے سے جواب دیا کہ میں اس میں نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، میں صرف اتنی ہی پڑھوں گا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو۔ تو اب دیکھیں، ایک بڑا آسان سا جواب ہے، بڑا معصومانہ سا، کہ اگر آپ کے علماء کہتے ہیں کہ سنت موقدہ کے بغیر آپ کی فرض نماز بھی قبول نہیں ہوگی، تو آپ ان سے پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایام 20 کے بھی روزے رکھا کرتے تھے، جو کہ 14، 15، 16 ہوتی ہے، 13، 14، 15 چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں اس کے رسول اللہ ہر مہینے روزے رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، تو رسول اللہ اس کی خوشی میں ہر پیر کو بھی روزہ رکھتے تھے، رسول اللہ ہر جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو 95% امت تو یہ روزے نہیں رکھتی ہے، نفلی روزے ہیں۔ تو جو یہ روزے نہیں پڑھے، یہ بھی کیونکہ سنت موقدہ رسول اللہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، تو اگر ہم یہ روزے نہ پڑھیں تو کیا ہمارے رمضان کے روزے قبول نہیں ہوں گے؟ تو وہ سب بولیں گے نہیں جی بالکل، یہ تو سنت نفل ہے، تو ان کی پڑھیں نہ رکھیں کوئی فائدہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، رمضان کی بات الگ ہے، وہ فرض روزے ہیں۔ تو اسی طرح نماز کے بارے میں 17 رکعت کا سوال ہونا ہے، آپ سنتیں پڑھیں نہ پڑھیں، نفل پڑھیں نہ پڑھیں، اس سے اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو میں نے حدیث سنا دی، فرض پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، سنت نفل پڑھ کے اللہ صدق سنتوں کا جو الفاظ ہے یہ فقہ کا ڈیوائس کیا ہوا ہے، یہ محدثین کا ڈیوائس کیا ہوا ہے، یہ اصل میں جو حدیثوں میں الفاظ ہے وہ صرف نفل کا ہے، ہر عبادت جو فرض سے ہٹ کے ہے وہ نفلی عبادت ہے۔ تو جتنی بھی نفلی عبادت ہیں وہ پڑھ کے آپ ایک ایسے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس ہاتھ سے وہ جو کام وہ انسان کا ہاتھ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ پیر بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا،
تو یہ اللہ تعالیٰ اس انسان کا پیر بن جاتا ہے، جہاں وہ چل کے جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ اس کے اندر غرور کر جاتا ہے، اللہ آ جاتا ہے. وہ بس اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھایا کہ اللہ سے وہ اتنا قریب اٹیچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد لیکن اب میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سنتیں آپ کو پڑھنی چاہیے ضروری، جو رسول اللہ نے کبھی نہیں چھوڑی. آپ نہیں پڑھیں گے تبھی مسئلہ نہیں ہے، اب اس کی پکڑ کوئی نہیں ہے، لیکن میں پڑھتا ہوں کیونکہ تو میرا فرض ہے میں آپ کو بھی بتاؤں. رسول صحیح مسلم میں 1686 نمبر حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی. کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے وہ 2 سنتیں چھوڑی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فجر سے پہلے کی 2 سنت اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بڑھ کر بہتر ہے اور ان کو عزیز بھی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ ان 2 سنتوں کا اہتمام لازمی طور پر کریں اور یہ سنت ادا کریں. اور اس سے ہٹ کے جو ایک اور نماز ہے جس کے بارے میں تحریر دلانا چاہوں گا، وہ ہے وطر کی نماز عشاء میں. دیکھیں وطر آپ 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 7 8 9 10 11. وطر کا مطلب ہوتا ہے آڈ، تو آپ آڈ اس میں جتنی چاہیں آپ اتنی پڑھ سکتے ہیں. بہتر ہے کہ 3 پڑھیں کیونکہ 3 زیادہ تر صحابہ سے رسول اللہ سے ثابت ہے. 1 بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ کچھ صحابہ سے ثابت ہے، 3 زیادہ بہتر ہے پڑھنا. اور اس حوالے سے مولا علی کا مصنف ابن ابی شیبہ میں قول ہے کہ وطر ایک سنت نماز ہے، نفل ہے لیکن اسے مت چھوڑو. تو مولا علی کے قول پہ عمل کرتے ہوئے اور رسول اللہ کی عادت پہ عمل کرتے ہوئے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ 20 رکعتیں روز دے دیں. ہم جس سپیڈ سے نماز پڑھتے ہیں نا تو زیادہ سے زیادہ 30 سے 35 منٹ لگیں گے 20 رکعت پڑھنے میں ہمیں. تو ہم اللہ کی خاطر اپنے 24 گھنٹے میں سے 30-35 منٹ تو نکال ہی سکتے ہیں. اور ورنہ اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو بڑی شرم کا مقام، اور ہمیں اپنے اوپر توجہ رکھنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ، کس طرح برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو ہم. کیونکہ اگر ہم نے اللہ کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا، اللہ کی امپورٹنس کو نہ سمجھا، تو ہم اس دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے، سکون قلب ہمیں حاصل نہیں ہوگا، اور آخرت میں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارا بیڑا غرق کر دینا ہے اگر اللہ کو ہم نے امپورٹنٹ نہیں لیا. اب جو سنت موقعہ ہیں وہ ہوتی ہیں فجر کی 2 سنت، ظہر کی نماز سے پہلے کی 4 سنت اور نماز کے بعد 2 سنت، یہ ہو گئی 8 رکعت. پھر مغرب کی 2 سنت 10 رکعت ہو گئیں، اور عشاء کی 2 رکعت سنت فرض کے بعد. تو یہ ٹوٹل 12 سنت موقعہ ہوتی ہیں ہماری. تو اس حوالے سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں 1694 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ان 12 سنتوں کا، کون سی 2 فجر کی، 6 ظہر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی، اگر جو شخص ان 12 سنتوں کا اہتمام کرے اور اسے مسلسل رکھے یعنی کنٹینیوسلی کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا. میں نے آپ کو آسانی بتا دی کہ آپ کو صرف فرض پڑھنی ہے، لیکن اگر آپ ایڈیشنل طور پہ پڑھیں وہ آپ کی مرضی. لیکن آپ چائے میں جتنا بھی گڑ ڈالتے جائیں گے چائے اتنی میٹھی ہوتی جائے گی. تو آپ جتنی ایڈیشنل سنتیں نفلیں پڑھتے رہیں گے تو اتنا آپ کو بہتر اور فائدہ ہوتا. پھر رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب حساب کرے گا تو انسان کے جب اس کے فرض میں کوتاہیاں نکل آئیں گی، فرض کم پڑ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کے نفل اور سنت کو لے آؤ کمپنسیٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ نفل کا بھی اہتمام کریں. آپ کا نہیں پڑھی جاتی ہیں آپ سے نفل سنت مت پڑھیں، اس کا سوال کوئی نہیں ہونا آپ سے، لیکن ہاں آپ کو فائدہ ضرور ہو سکتا ہے اس سے. اب جو میں بات کرنے والا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو میں کرنا بھی چاہتا تھا اور بہت لوگوں کو بتانا بھی چاہتا تھا. اسلام میں بڑی آسانی آئی ہے نماز جمع کرنے کے حوالے سے. ہمارے یہاں نماز کو جمع کرنے کو ہم نے پرٹیکولر سیکس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر دیا ہے، ہم نے منسوب کر دیا ان کو. ہم کہتے ہیں کہ جب شیعہ جو ہوتے ہیں وہ ظہرین اور مغربین پڑھتے ہیں تو وہ غلط نہیں پڑھتے ہیں، اجازت ہے اس کی. صحیح مسلم میں 1628 سے لے کے 10 حدیث آنورڈ رسول اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے بغیر سفر، بغیر خوف، بغیر بارش کی نمازیں جمع کی. تو ایک تابعی نے سامنے سے پوچھا رسول اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے 1633 نمبر حدیث ہے یہ. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی امت کی آسانی کے لیے کیا. دیکھیں ہمارے
علماء جو ہیں وہ فرقہ واریت کی لعنت میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ وہ جو دین میں آسانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو نہیں بتاتے، کیونکہ وہ ہر چیز کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ سنیوں کی ہے، یہ شیعوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ اہل حدیثوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے۔ تو جو نماز جمع کرنے والا ہے یہ شیعوں کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ صرف شیعہ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ تو صحیح مسلم سنیوں کی کتاب میں، سنیوں کی مستند ترین کتاب سے اس میں 10 احادیث ہیں اس حوالے سے۔ تو میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کس طرح جمع کر سکتے ہیں۔ آپ فجر اکیلے ہی پڑھیں گے، فجر آپ کسی کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ آپ ظہر کو عصر کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں، مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ کب جمع کر سکتے ہیں؟ لیکن ظہر کا وقت آج کل داخل ہوتا ہے 12:30 پونے 1 کے قریب میرا خیال ہے، تو آپ اس وقت سے لے کے پھر مغرب کا وقت ہمارا داخل ہوتا ہے 5:51-52 پہ، 51-52 منٹ پہ، تب تک تو 12:30 سے لے کے جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، اس وقت سے لے کے جب تک مغرب کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، اس پورے وقت میں آپ کسی بھی وقت ظہر اثر جمع کر سکتے ہیں۔ جمع کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے 4 فرض ظہر کے پڑھ لیں، پھر آپ 4 فرض عصر کے پڑھ لیں۔ اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے دین میں۔ لیکن مردوں کے لیے کیونکہ نماز مسجد میں پڑھنا واجب ہے تو مردوں کو چاہیے وہ باجماعت نماز پڑھیں۔ عورتیں اور بچیاں اور جو لوگ ٹیوشن جاتے ہیں اور جو لوگ بار بار اپنے الگ الگ کام سے باہر نکلتے رہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں۔ آپ کبھی دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کو کسی فیملی ایونٹ میں جانا ہے تو آپ بالکل جمع کریں، سنت بھی ہے۔ تو ظہر کو عصر کے ساتھ، اور پھر مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے 5:52-5:53 سے 5:53 تک، اور پھر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح 5:56-57 پہ میرا خیال ہے۔ تو اس کو آپ مغرب سے وقت سے لے کے فجر کے وقت تک آپ کسی بھی وقت مغرب عشاء بھی جمع کر سکتے ہیں۔ وہ جمع کرنے کا طریقہ ہے، آپ پہلے 3 فرض مغرب کے پڑھیں گے، پھر آپ عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے اور پھر آپ وتر پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ آپ کے علماء کو یقیناً روکیں گے، لیکن آپ پلیز صحیح مسلم خریدیں، ان کو دکھائیں کہ رسول اللہ جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے، سنت ہے۔ یہ صرف شیعوں کا طریقہ نہیں ہے نماز جمع کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ کسی بھی چیز کو پرٹیکولرلی کسی ایک سیکس سے مت اٹیچ کر دیا کریں، جو ایک عام مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے بات، وہ آپ خدا کا واسطہ ہر مسلمان کو پتہ چلنے دیں، دین میں جو آسانیاں ہیں اس کو اویل کرنے دیں تاکہ سب لوگ نماز کے قریب آ سکیں۔ یہ ایک بہت بڑی آسانی ہے۔ اس طرح آپ اپنی نماز جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے آپ 3 وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کی کوئی مجبوری بہتر ہے آپ پریفر کریں کہ آپ ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز پابندی وقت کے ساتھ ایک مومن پہ فرض کی ہے۔ بہتر ہے آپ ہر نماز کو اپنے جو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے 5 وقت، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان وقتوں پہ پڑھیں۔ لیکن اگر آپ ان وقت پہ نہیں پڑھ پا رہے، آپ کی کوئی مجبوری ہے، آپ کو کہیں جانا ہے، کسی کو پک کرنا ہے، کوئی ٹیوشن ہے، کوئی ایونٹ ہے، تو آپ نمازیں جمع کریں، لیکن نماز قضا مت کریں۔ اگر آپ ظہر عصر کو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں تو آپ کی وہ نماز چھوڑنا آپ کا وہ قضا ہی ہو جائے گی، اور نماز چھوڑنا کفر ہے۔ 2621 نمبر حدیث جامع ترمذی کی، جس نے نماز چھوڑی، ایک نماز بھی چھوڑی، اس نے کفر کیا، وہ عملاً کافر ہو گیا، آپ مانے نہ مانے، اللہ اور اس کے رسول مانتے ہیں اس بات کو۔ تو یہ ساری آسانیاں تھیں نماز کے بارے میں۔ آخر میں کیونکہ آج کل سردیوں کا موسم چل رہا ہے تو بڑا وضو کرنا ایک بہت مشکل کام ہو جاتا ہے، ایک مشکل کام ہے، خاص کر فجر کے وقت پہ، عشاء کے وقت پہ، جب رات کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو آج کل کراچی میں بھی بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہے، تو وضو کرنا ایک بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی بڑی آسانی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں 639 نمبر حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مقیم کے لیے 1 دن اور جو سفر پہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے 3 دن تک مسح جائز ہے۔ اب مسح کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد آپ نے موزے چڑھا لیے، شرط یہ ہے کہ آپ کے موزے اتنے موٹے ہوں کہ آپ کی سکن نظر نہ آئے اور آپ کے موزے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر ہوں۔ آپ نے وضو کر کے، نارمل وضو کر کے آپ نے موزے چڑھا لیے، پھر سپوز کریں آپ نے رات 8 بجے وضو کیا اور آپ نے 8 بجے موزے چڑھا لیے، پھر اگلے دن رات 8 بجے تک آپ ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ پورا وضو کر لیں، جب بس ٹانگیں نہ دھوئیں، ٹھیک ہے؟ جب ٹانگوں کی باری آئے نا تو آپ سیدھے ہاتھ میں پانی لیں گے، اس کو الٹے ہاتھ میں گرائیں گے اور دونوں کو جھٹک دیں گے اتنا کہ کوئی پانی باقی نہ رہ جائے، بس ہلکے ہلکے سے تر رہ جائیں۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلے رائٹ لیگ پہ رکھیں گے اور اس کو اوپر ٹخنوں تک ایک دفعہ پھیریں گے،
یہ آپ کا رائٹ لیگ کا مسا ہو گیا. پھر اسی طرح آپ واپس پانی لیں گے اپنے سیدھے ہاتھ میں, اس کو الٹے ہاتھ پہ گرائیں گے اور پھر جھٹکیں گے, اور پھر اس کو اپنے الٹے پاؤں پہ سے گزاریں گے. ٹھیک ہے. جو احناف کے علماء ہیں وہ اس بارے میں بڑا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں, لیکن وہ غلط مسئلہ کھڑا کرتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے, اس میں بہت ساری حدیثیں. میں آج میرا ٹاپک نہیں ہے, میں نے اس لیے بتا دیا کیونکہ سردیاں ہیں اور سب کو پتہ ہونا چاہیے. نماز ہو سکتا ہے کوئی اسی وجہ سے چھوڑ دے کہ وضو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور انسان کا پھر دل نہیں مانتا ہے, شیطانی وسوسے آ جاتے ہیں. تو آپ نماز تو خدا کا واسطہ شروع کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب لائیں. اللہ کے قریب اگر ہم نہیں لائیں گے تو معاملات جو ہیں ہمارے لیے آگے جا کے بہت بگڑ سکتے ہیں. سورۃ توبہ میں آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا نبیوں کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جب نبی جو ہیں وہ اپنی اجتہادی غلطی کوئی کر دیتے ہیں. جو رسول اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہوتی, اور وہ نبی جب اپنی طرف سے کوئی اجتہاد کریں, اجتہاد قیاس کو کہتے ہیں, وہ قیاس کریں, وہ قیاس اگر غلط ہو تو اللہ ان کی جو ہے ان کو کریکٹ کر دیتا ہے, لیکن ان کو بتاتا ہے کہ انہوں نے کیا غلطی کی. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غزوہ تبوک کے موقع پر عطاب کیا. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے نبی اللہ تمہیں معاف کرے, تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی, یعنی منافقین کو. دیکھیں غزوہ تبوک کے موقع پر عام اعلان ہو گیا تھا, جس نے غزوہ میں حصہ نہیں لیا وہ منافق ڈکلیئر ہو جائے گا, کیونکہ یہ کیونکہ رومن امپائر سے جا کے ٹکرانا تھا. ان کی 2 لاکھ سے بھی بڑھ کر فوج تھی, مسلمان کم تھے, صرف 30-35 ہزار کے قریب مسلمان تھے. تو بہت ضروری تھا کہ جتنے بھی مسلمان مرد اور نوجوان لڑکے جو تھے وہ اس فوج میں شامل ہوں تاکہ رسول اللہ کی مدد کر سکیں. کچھ لوگ آئے جو منافقین جن کے ایمان بہت پھرے ہوئے تھے, تو انہوں نے آ کے الگ الگ ایکسکیوزز بنائے کہ ہماری فصلیں اگنے والی ہیں اور ہمیں یہ کاشت کرنی ہے, ہمیں نے کراپ کرنا ہے, ہم جا نہیں سکتے, ہمارے بیوی بچے بیمار ہیں, ہمارے ماں باپ بیمار ہیں. تو رسول اللہ کیونکہ بہت رحیم و کریم تھے, تو رسول اللہ نے ان کو چھٹی دے دی کہ آپ رک سکتے ہیں پیچھے. تو اللہ تعالیٰ نے غصہ فرمایا کہ آپ نے انہیں کیوں جانے دیا, آپ کو اجازت نہیں تھی, آپ نے انہیں ساتھ لے کے جانا تھا. اگر یہ تب بھی نہ آتے تو آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان میں سے منافق کون ہے اور مومن کون ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر ایک آیت ہے سورہ انعام میں آئی ہے آیت نمبر 15, سورہ یونس میں آئی ہے آیت نمبر 15, اور سورہ زمر میں آئی ہے آیت نمبر 13. وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک منٹ. سورہ انعام آیت نمبر 15. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کہو, اے نبی کہو, اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی, کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. کہ اگر رسول اللہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی روگردانی کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, تو بڑے دن کا عذاب جو آخرت کا عذاب ہے وہ رسول اللہ کو بھی پکڑ لے گا. تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے رسول اللہ کے سامنے. تو اگر رسول اللہ اگر اللہ کی نافرمانی کریں تو اگر ان کو پکڑا جا سکتا ہے تو ہم کیا چیز ہیں, ہمیں بھی پکڑ لیا جائے گا. پھر سورہ توبہ میں آتا ہے کافر آ کے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کہتے تھے کہ تم جو قرآن سناتے ہو بہت سخت ہے, اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آؤ جو نرم ہو انسانوں پہ, شاید ہم قبول بھی کر لیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آگے سے جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اے نبی اگر تم ان کی بات مان لیتے تو تم بھی ان کی طرح ہو جاتے اور بڑے دن کا عذاب تمہیں بھی آ پکڑتا. تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اللہ کو مذاق بنانا, اللہ کو سیریس لینا بہت بہت ضروری ہے. اللہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا, اللہ سے آپ کچھ پوچھ نہیں سکتے, اللہ جس سے چاہے پوچھ سکتا ہے. پھر بدر کے موقع پر سورہ انفال میں میرے خیال ہے اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں, مجھے صورت یاد نہیں ہے, لیکن بدر کے موقع پر بھی رسول اللہ کو حکم تھا کہ جتنے بھی آپ کافروں کو پکڑیں آپ قیدی نہیں بنائیں گے, آپ قتل کریں گے. لیکن سورہ بقرہ کی ایک آیت سے پلی لے کے رسول اللہ نے اجتہاد کیا اور رسول اللہ نے تقریباً 70 لوگوں کو قیدی بنا لیا تھا, انہیں قتل نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہوئے اس بات پہ کہ آپ کو ان سب کو قتل کرنا چاہیے. تو بدر جو ہے وہ اسلام میں سب سے امپورٹنٹ بیٹل ہے, کیونکہ وہ پہلا محاذ تھا جہاں اسلام جو ہے وہ کفر کے خلاف کھڑا ہوا تھا تلوار لے کے. تو وہاں ضروری تھا کہ پوری دنیا تک عرب میں میسج جاتا کہ مسلمان کو ہلکا نہیں جاننا, اللہ کو اور اس دین کو ہلکا نہیں جاننا. لیکن کیونکہ رسول اللہ بہت رحیم و کریم و شفقت والے تھے تو رسول اللہ نے اجتہاد کیا اور رسول اللہ نے ان کو قیدی بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے عطاب فرمایا کہ آپ نے انہیں قیدی کیوں بنایا, آپ کو انہیں قتل کرنا تھا ساروں کو.
پھر سورہ حاقہ کی آیت نمبر 44 سے 46 ایک منٹ میں کور کرتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی، وہی بات جو میں نے کی سورہ توبہ میں اس کی ڈیٹیل آئی کہ کافر کہتے تھے جو قرآن تم پڑھ کے ہمیں سنا رہے ہو یہ بہت سخت ہے، اس کی جگہ کوئی نرم قرآن لے آؤ. تو اس بارے میں پھر اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ میں بھی فرما رہا ہے کہ اگر اس نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور ہم اس کی شہرک کاٹ دیتے. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ساتھ کتنا بھاری معاملہ، کتنا سخت معاملہ اپنا لے کے چل رہا ہے کہ رسول اللہ بھی اگر اللہ کی روح گردانی کریں، اگر اللہ کی نافرمانی کریں، اپنی طرف سے دین میں آسانیاں لانے کی کوشش کریں اور اپنی طرف سے دین کی ایک غلط پکچر لوگوں تک پریزنٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرک کاٹ دیتے. تو دیکھیں ہم رسول اللہ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے تو آپ کے بزرگ بابے، آپ کے جتنے بھی علماء ہیں، انہوں نے تو دین میں اتنی خرابیاں جاری، اتنی بدعتیں جاری کیں، اتنی خرابیاں جاری کیں اور آپ تک حق نہیں پہنچایا اور نہ پہنچانے کے چاہتے ہیں کہ وہ آپ انہی کے فرقوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے رہیں، انہی کے مسلک کے مطابق، انہی کے فقہ کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہیں. تو آپ خدا کا واسطہ ان کو چھوڑیں، اس قرآن کو پکڑیں، اللہ تعالیٰ کو پکڑیں، رسول اللہ کی سنتوں پر چلنا شروع کریں. پھر صحیح مسلم میں حدیث 503 اور 504 دونوں ترک ایک ساتھ آئے ہیں. صحیح مسلم میں رسول اللہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تو جو چاہے میرے مال میں سے لے لے، اگر آخرت کے دن اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا. آپ نے بہت جگہ اکثر اوقات سنا ہوگا اپنے علماء سے کسی پیر کے بارے میں، اپنے باباؤں کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے جب تک اپنے مریدوں کو نہ لے کے چلے جائیں، اور اللہ کے سامنے دھونس لگا لیں گے کہ اللہ پہلے ہمارے مرید جائیں گے تو ہم جائیں گے. یہ سب بکواس ہے، یہ غلط آئیڈیا پریزنٹ کیا جاتا ہے. اللہ کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ اللہ کے سامنے دھونس لگائیں گے اور اللہ ان کی سنتا بھی رہے گا اور یہ جانے نہیں دیں گے. تو رسول اللہ کس سے خاتون جنت سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ بات اصل میں رسول اللہ نے سید فاطمہ کو نہیں ہمیں ڈرانے کے لیے کی تھی انڈائریکٹلی کہ اے امت محمدیہ جاگ جاؤ، اگر آخرت کے دن اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. میں نے پہلے بھی بتایا تھا شفاعت بالاذن ہوگی. شفاعت رسول اللہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے شفاعت کروانا ہے کسی شخص کی. تو بڑا سخت معاملہ ہے یہ. شفاعت کا آپ کو غلط آئیڈیا پریزنٹ کیا گیا. میں انشاءاللہ جلدی شفاعت پہ اور شفاعت کرو دھوکہ دیا گیا اس امت کو، اس کے بارے میں بھی اپنا ایک ویڈیو کور کروں گا. لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ جتنے بھی آپ کے پیروں نے، آپ کے باباؤں نے وعدے کیے ہوئے نا آپ سے، سب جھوٹے وعدے ہیں، پکے جھوٹے وعدے. وہ اپنی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے تو آپ کی گارنٹی کہاں سے لیں گے؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں مضمون آتا ہے کہ آخرت کے دن تمہارا کوئی حامی و مددگار، کوئی سفارشی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہے؟ قہار، سب پہ چھا جانے والا. اتنے عرصے کے بعد، اتنی لاکھوں کروڑوں سال پرانی دنیا کی تاریخ کے بعد آخرت کا دن آخرکار آئے گا. تو آپ کے خیال سے اللہ رحم و کرم کرے گا؟ بالکل کرے گا، انشاءاللہ کرے گا، لیکن اللہ انصاف بھی کرے گا. جو دوزخی ہیں ان کو دوزخ میں بھی پھینکے گا اللہ تعالیٰ. پھر سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ میں آپ کو شارٹ کر کے واقعہ سنا دیتا ہوں پہلے جلدی سے، کہ حضرت یونس جو ہیں ان کی قوم جو ہے وہ ان کی نافرمانی کرتی تھی، ان کی بات نہیں مانتی تھی، توحید پہ عمل نہیں کرتی تھی. لیکن تو حضرت یونس جو ہے اللہ سے دعا کی کہ وہ اللہ ان پہ عذاب بھیج دے. لیکن اللہ کی وحی آنے سے پہلے، اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو چھوڑ کر حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ کشتی میں بیٹھ کے سمندر میں نکل گئے. انہوں نے اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا. اللہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا. اللہ کو غصہ آیا تو اس وقت پہ ایک رواج تھا، جب بھی سمندری کشتی پہ نکلا جاتا تھا، سمندر میں اگر طوفان آ جائے نا تو وہ قرعہ کیا جاتا تھا، جس کا بھی نام قرعے میں نکلا اس کو سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا. یہ اس کو کیونکہ ان کا بلیو تھا کہ جس کا قرعے میں نام آ جائے اس کی وجہ سے یہ طوفان آئے ہیں. تو انہوں نے قرعہ کیا، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کشتی میں حضرت یونس کا نام آیا تو ان لوگوں نے حضرت یونس کو پانی میں پھینک دیا اور حضرت یونس کو ایک مچھلی نکل گئی. تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون سی سورہ 37 میں ایک منٹ آپ کو کھول کے پڑھ کے سناتا ہوں. سورہ صافات میں آیت نمبر 143 اور 144 ہے.
اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتا ہے. تو سورہ صفات آیت نمبر 143-144 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یعنی حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تسبیح نہ کرتے، جو ان کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر آگے اللہ تعالیٰ سورہ آیت نمبر 144 میں فرماتا ہے لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. تو وہ اس روز مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، یعنی آخرت کے دن. تب تک اللہ تعالیٰ اپنا عطاب ان پر جاری رکھتا اور وہ اس دن نکالے جاتے قبر اپنی مچھلی کے پیٹ سے جس دن مردے قبر سے نکالے جائیں گے. تو اللہ کا غصہ جو ہے وہ بہت شدید ہے، اور بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں اللہ کی اصل کوالٹیز کو. اللہ کوئی بری نانی ماں نہیں ہے جو سب کو معاف کر دے گا. اللہ تو جب اپنے نبیوں پہ عذاب کر سکتا ہے تو ہم کیا اوقات رکھتے ہیں اللہ کے سامنے. اور اللہ تو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. اللہ آپ کے سامنے کہ اللہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ جائیں گے، آپ بولیں گے اللہ ان سب کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے، تو اللہ بولے گا جی آپ بالکل ان کو سب کو ٹکٹ کٹوائیں اور جنت میں لیتے جائیں. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونے والا. رسول اللہ بھی شفاعت بالاذن کریں گے. اس بارے میں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 23 ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. کیا مطلب ہے اس آیت ہے؟ اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ کو کوئی کسی بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکتا، لیکن اللہ جس کو چاہے جو چاہے پوچھ سکتا ہے. اللہ کو کوئی دھونس نہیں لگا سکتا. اللہ ہر چیز کا مالک ہے. اللہ جو کرنا چاہے گا اللہ کرے گا، اور اللہ اس کا کسی کو جواب دینی ہے. ہم انسان ہیں کیونکہ، تو ہم جو بھی چیز کریں گے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ اگر ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو اس کا اجر ملے گا، ذرے کے برابر بھی اگر بدی کی ہوگی تو اس کا گناہ ملے گا. تو ہمیں تو ہر چیز کا جواب دہ ہونا ہے. ایک چھوٹی سی چیز سے ہم چھوٹی چیزوں کو برا نہیں سمجھتے. کہیں کسی کی پانی کی لائن ہم چوری کر لیتے ہیں، کہیں گیس چوری کر لیتے ہیں، کہیں بجلی چوری کر لیتے ہیں کنڈے لگا کے. ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے گا، ہماری مجبوری ہے، کوئی بات نہیں. بھائی ایسی کیا مجبوری ہے آپ کی؟ ایسی مجبوری تو نہیں ہو سکتی نا کہ رسول اللہ سے زیادہ آپ تکلیفیں میں گزارے. رسول اللہ تو اتنے دن بھوکے رہتے کچھ نہیں کھاتے تھے. اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ کا ایک خادم ہوا کرتا تھا مدحم نام کا، وہ غزوہ میں شہید ہو گئے. تو صحابہ نے فرمایا تو پکا جنت ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ کا خدمت نواز تھا، رسول اللہ کی خدمت کرتا تھا. تو ظاہر ہے ہم میں سے بھی کوئی ہوتا، اگر ہم کسی رسول اللہ کی خدمت کرنے والے کو بولتے، غلام رسول کو کسی کو دیکھتے، تو ہم بھی یہی کہتے کہ پکا جنت ہی ہے جی. لیکن اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اس کو جنت کی بشارت دیتے ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے جو مال غنیمت ہوتا تھا اس میں سے ایک چادر چرا لی تھی، اور اللہ نے اس چادر کو آگ کا بنا کے اس کی قبر میں اس کے اوپر ڈال دیا ہے. تو صحابہ کرام اس بات سے اتنا ڈرے کہ وہ اپنے گھر بھاگے. اور اگر انہوں نے مال غنیمت سے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا چھوٹی سی، تو وہ بھی لا کے واپس رکھ دی، کیونکہ اللہ کے یہاں تو ذرے کا حساب دینا ہے، ایک چادر اور ایک رسی کا بھی جواب دینا ہے. تو یہ بجلی، گیس، پانی، گیس کے آج کل بہت لوڈ شیڈنگ ہے، لوگ گیس کھینچنے والی مشین لگاتے ہیں جو کہ گیس کی چوری ہے. ہماری حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی. ہم پانی کی لائنیں کاٹ دیتے ہیں اپنی طرف، پانی پمپس لگا لیتے ہیں، پانی کی لائنیں کاٹ کے اپنی طرف اپنے گھر کی طرف لے آتے ہیں. پھر کنڈے لگانا بڑا عام بات ہے یہاں خاص کر کراچی میں. تو یہ سب چوری ہے. اور ذرے کا جب ایک چادر آگ کی بنا کے ایک رسول اللہ کے خادم پہ ڈالی جا سکتی ہے نا، تو ہم تو رسول اللہ کے 1450 سال بعد آ رہے ہیں، تو ہمارے تو نہ عمل ویسے ہیں، نہ ہمارے کوئی کام ایسے ہیں جو ہم ڈائریکٹ جنت پہنچیں. الٹا ہم یہ سب کرتے ہیں اپنی خندقیں اپنا پیٹ بھرنے کی خاطر. تو دیکھیں آپ کے ساتھ معاملہ کتنا سخت ہونے والا ہے اگر آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے. پھر آخر میں بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے میرے دوستوں میں، میرے خاندان میں بھی سب کہتے ہیں کہ میٹھی باتیں کرو، اللہ کی طرف بلاؤ لوگوں کو پیار سے، محبت سے، ایسی ڈراؤ مت، وعیدیں مت سناؤ. لیکن میں یہ کوئی اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کوئی کام نہیں کر رہا. یہ ایک ذمہ داری کے طور پہ کر رہا ہوں. میرا فرض ہے کہ میں آپ تک وہ بات پہنچاؤں جو اللہ پہنچانے کا کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتا ہے سنیں. رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اے رسول، اللہ کے رسول، آپ پہ جو قرآن
وحی کیا گیا ہے اس کے ذریعے آپ ان سب کو ڈرا دیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے آپ کو میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں سنانے کے لیے نہیں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ڈرانے کے لیے نازل کی ہے۔ اللہ کی ذات سے ڈرانا انسان کا ضروری ہے، کیونکہ جب تک انسان اللہ سے ڈرے گا نہیں، انسان اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، اور اطاعت نہیں کرے گا تو دونوں جہاں میں برباد ہے انسان۔ پھر سورہ قاف کی آیت نمبر 45 میں پڑھتا ہوں، وہ بھی اسی حوالے سے ہے اللہ کی دھمکی کے بارے میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، یعنی اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، آپ جو بات سوچتے بھی ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے، اور تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے۔ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی، میرا بات آپ سے جبراً میں آپ کو دھونس سے نہیں سمجھا سکتا، فورسفلی کوئی بات نہیں سمجھا سکتا، میرا بات آپ تک صرف حق پہنچانا ہے، قبول کرنا نہ کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا مسئلہ ہے۔ بس تم اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری دھمکی سے ڈرے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے صرف ان کو نصیحت کرو جو میری دھمکی سے ڈرے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت ان لوگوں کو کرو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں آگے فرماتا ہے کہ تم جو ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ تو خدا کا واسطہ آخرت کو پرائیورٹائز کریں، اللہ کو پرائیورٹائز کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی سنت کو پرائیورٹائز کریں، اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں جگائیں، سنت کی محبت اپنے دلوں میں جگائیں، اور اپنے آپ کو اس کتاب کے منہج پہ لے آئیں جو منہج اس کتاب کا اور رسول اللہ کی سنتوں کا ہے۔ بس میں یہیں پہ اپنی ویڈیو کنکلوڈ کروں گا۔ اگر میں نے جذبات میں کوئی بات غلط کہہ دی ہو، غصے میں کہہ دی ہو، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔